بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلی آیت میں اللہ جل شانہ امن والو عز برہانہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں، متقی ہیں، وہ بھی ہمارے پاس آنے والے ہیں، اور ایمان والوں کے مقابلے میں جتنے گروہ ہیں ایمان سے دور ہیں، سب نے ہمارے پاس حاضر ہونا ہے. سب کا سب کے سامنے فیصلہ ہوگا، اور وہاں پتہ چلے گا کہ اہل حق کون تھے، اہل باطل کون تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو ہر وقت جان رہا ہے، کوئی اس سے مخفی نہیں ہے. وہاں کوئی انکار بھی نہیں کر سکے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا، کوئی بھاگ بھی نہیں سکے گا. لیکن خدا تعالیٰ جب وہاں فیصلہ سنائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی ہوگا کہ حق والوں کو حق کا پتہ چل جائے گا، اور باطلوں کو اپنی سزا یقینی نظر آ جائے گی. اس وجہ سے توبہ کرنے کا وقت ابھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی بات کو سمجھانے کے لیے کہ تم سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حق اور باطل سب نے حاضر ہونا ہے. اللہ فیصلہ کرے گا صریح. اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ کون ہے تمہیں پتہ ہے؟ ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. اس کے حکم کے سامنے کوئی شے چون و چرا نہیں کرتی، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. جب وہ اتنی بڑی طاقت والا ہے تو تم کہاں بھا سکتے ہو؟ الم تر ان اللہ یسجد، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے یسجد لہ من فی السماوات، آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہے. ساری کائنات، فرشتے، ساری مخلوق اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. ومن فی الارض، جو کوئی زمین میں ہے وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، وہ بھی اللہ کی محتاج ہے. ہر شے اس کے سامنے سجدے میں ہے. والشمس، سورج بھی اللہ کے حکم کے تابع دار ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. والقمر، چاند بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. والنجوم، ستارے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. والجبال، پہاڑ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. والشجر، درخت بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. والدواب، سارے جانور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں. وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بھی بہت اللہ کو جو ماننے والے ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اور بہت سارے متکبر اور گمراہ ہیں، باطل ہیں، جو ان پر اللہ کا عذاب لکھا جا چکا ہے. اللہ کا عذاب ان پر مقدر ہو چکا ہے، وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. وہ بہت سارے وہ بھی ہیں، اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے. کوئی بتوں کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی کسی شے کو، اور کوئی کسی کو بھی سجدہ نہیں کرتے. تو وہ سارے لوگ جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے
ان کے لیے اہانت اور عذاب لکھا ہوا ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرے اس کا کوئی اکرام کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے ارادے اور مشیت میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، نہ کوئی فرشتہ اس کے ارادے میں آڑ آ سکتا ہے، نہ کوئی جن اس کے ارادے میں آڑ آ سکتا ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور مخلوق، سب کے سب اس کے حکم کے سامنے بالکل بے بس ہیں، جو وہ ارادہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اتنے بڑے دلائل دیے کہ ساری کائنات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اے انسان تو غافل ہو کر اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ زمین کی پیڑ پر کرتا پھرتا ہے، اسی زمین کے پیٹ میں آنے والا ہے، تو اس سے بڑے بڑے راٹھی خاں، تو اس سے بڑے بڑے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے زمین میں مل گئے، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ حضرت تھانوی شیخ اشرف علی رحمہ اللہ حکیم الامت مجدد الملت فرماتے ہیں کہ آدمی یا تو کسی بادشاہ سے جنگ کرے، یا اس کے ملک سے نکل جائے، یا اس سے صلح کر لے، اور اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے، نہ اس کے ملک سے نکل کر کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ اس کی تابعداری کر لی جائے، اس کی سے صلح کر لی جائے، اس کی رضا کو ڈھونڈا جائے، اس کو راضی کر لیا جائے، تو اسی میں عزت ہے، ورنہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جن کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے ان کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ التجا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر آخرت میں سرخروئی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا